الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کو سماعت فرما لیں۔ اور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند ہو گئے۔ جنتی جب انشاءاللہ اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان کے مقام و مرتبوں کو دیکھ کر جنتی لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کون سے عمل سے اتنا اچھا مقام آپ کو ملا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم حضور پر کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ تو جنتیوں کو جنت میں ایک خاص مقام، جنتیوں کو یعنی درود پڑھنے والوں کو جنت میں انشاءاللہ ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا درود پڑھنے والوں کو۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، اپنے بات چیت کا آغاز بھی درود کی فضیلت اور اہمیت بتا کر اس لیے شروع کرتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک لچک، ایک فطرت ہماری ہے کہ ہم جس میں بینیفٹ یعنی جس کام میں فائدہ دیکھتے ہیں اس کام کو ہم ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک مزاج ہے، انسان کی ایک مزاج ہے۔ تو انشاءاللہ درود کی بہت فائدے ہی فائدے ہیں، یہاں تک کہ درود پڑھنے سے دنیا میں بھی آپ کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پار گئے اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سمجھ کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے تو یہ مبارک مہینہ محرم شریف کا، محرم شریف کے مہینے کے بارے میں، کیونکہ اسلامی مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے، اور
اس مہینے کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ تو ہر مہینہ ہر دن اللہ ہی نے بنائے ہے، ہر وقت ہر ٹائم اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصاً 4 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا، اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اور محرم، اس کا پورا نام محرم حرام ہے، یعنی دور جہالت میں بھی مکے کے لوگ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے اور اپنے آپ پر لڑائی جھگڑا حرام کر لیتے اور اس کو تلواریں نہیں نکالتے تھے۔ تو شروع سے یہ مہینے کی اہمیت رہی ہے اور اس مہینے کی خاص فضیلت رہی ہے شروع سے۔ رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے رمضان مبارک کے روزے جب اسلام میں ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے حضور محرم کے روزے رہا کرتے تھے اور اپنے امتیوں، اپنے غلاموں کو بھی کہتے کہ یہ روزہ رہا کرو۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ محرم کا یہ مبارک مہینہ، اس مہینے کو رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ مہینے کے روزے اہل ایمان پر فرض تھے۔ اس کے بعد جو ہے جب رمضان شریف کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تو حضور نے اجازت دے دی چاہے محرم کے روزے رکھے یا نہ رکھے۔ حدیث پاک میں ایک آتا ہے، حدیث ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں پہلے مہینے محرم کے مہینے کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے محرم کے مہینے میں۔ کیا ٹٹیا بننا، علم اٹھانا، کالے کپڑے پہننا یا ہرا کپڑا پہننا اکثر ہم دیکھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو کچھ شیعہ تو کرتے ہی ہے، لیکن کچھ سنی بچے، کچھ سنی نوجوان بھی اس طرف وہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا جیسا مہینہ شروع ہو جائے گا تو ہمیں کالے کپڑے پہننا چاہیے یا ہرے کپڑے پہننا چاہیے یا لال کپڑے پہننا چاہیے یا جو ہے ڈنڈیاں بننا، علموں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محرم کے پہلے آپ کو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، اور دوسری بات کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو مبارک مہینہ کہا۔ تیسری بات یہ کہ رمضان شریف سے پہلے اس مہینے کے روزے اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند تھے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد، رمضان شریف کے بعد کون سے روزے اللہ کو بہت پسند ہے؟ رمضان شریف کے بعد کون سے روزے اللہ کو بہت پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا محرم کے روزے، اور محرم کے خاص طور 9 اور 10 کا روزہ ہے، 10 تاریخ کا روزہ تو اہمیت کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو محرم میں ایک روزہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے تو اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو یہ نفل روزے تو اس مہینے میں روزے رکھ کر کرنا ہے، اور خاص طور پر اس مہینے میں یوم عاشورہ جس کو ہم 10 محرم کہتے ہیں، یہ تو 10 محرم کا دن ہے۔ شروع سے ابتدائی کائنات جب دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، شروع سے یہ 10 تاریخ محرم کی بڑی محبوب ہے اللہ کو۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں اگر شروع سے دیکھا جائے کائنات بننے سے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم چلے، یعنی یوم عاشورہ 10 محرم کا ایسا دن ہے، اس دن کو بڑے بڑے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ زمین پر آ گئے 300 سال کے بعد حضور کی وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جب ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو خاص طور میں 10 محرم کا مبارک پورا مہینہ ہی ہے، ایک 10 محرم کے بارے میں کچھ اہم باتیں میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ ہوا ہے احادیث پاک میں آتا ہے نا، جو آگ میں ڈالا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے باہر نکالا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور قرآن پاک میں ذکر ہے جب نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا پانی کا اور اس میں ساری دنیا ڈوب گئی۔ یاد رکھیے ساری دنیا 40 دن تک مسلسل پانی پڑتا رہا، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی پانی نکلتا رہا۔ تو قرآن میں ذکر ہے کہ ساری دنیا ڈوب گئی، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے وہ لوگ محفوظ رہ گئے۔ پھر اللہ کا یہ عذاب جب کم ہوا اور پانی جب کم ہوا 40 دن کے بعد تو نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے آئی، ایک پتھر ایک زمین کی جگہ آئی
تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ تو 10 محرم کے دن کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا کی۔ فرعون اور فرعونیت نے ظالم قوم تھی کہ جب وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑا تو وہ دریائے نیل میں ڈوب کر فرعون ہلاک ہوا۔ تو جب فرعون مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ایسے ظالم شخص سے ہماری حفاظت فرمائی۔ تو جب فرعون مرا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات ملی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو لہٰذا 10 محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا تھا بیماری دے کر، جب اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ہاں، اسی 10 محرم کے بارے میں جیسا کہ آتا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ 10 محرم کو خاص سخاوت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں غریبوں کا خیال کرتے ہیں 10 محرم کے دن۔ ایک واقعہ ہے کہ بغداد میں ایک بہت امیر آدمی تھا، اس کے پاس ایک مفلس شخص آ کر عرض کرتا ہے کہ میرا اہل و عیال، میں غریب آدمی ہوں، محنت کے رم جا رہا ہوں، مزدوری مل نہیں رہی ہے، کئی 3 دن سے میرے بیوی اور بچے، کیونکہ مجھے اللہ نے بہت زیادہ بچے یعنی اولاد عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے بیوی 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، تو بغداد کا امیر آدمی ہے، میری کچھ مدد کر دے۔ تو اس نے مدد کے لیے فرمایا ابھی نہیں ظہر کے ٹائم کا ہو۔ وہ آدمی ظہر میں گیا، وہ کہنے لگے عصر کی نماز کے ٹائم آؤ، وہ آدمی پھر عصر کے ٹائم گیا، پھر وہ کہنے مغرب میں آؤ، وہ بڑا بیزار ہو گیا، تو خالی پھرا رہا ہے۔ پھر وہ غریب آدمی اسی بغداد کے علاقہ عراق میں وہاں پر ایک یہودی رہتا تھا، وہ بھی مالدار تھا، اس کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے 3 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے، اپنی غریبی کا دکھ سنایا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے مدد کر دی۔ اچھا، جب مدد کر دی اور 10 محرم کا دن تھا، جب غور سے سنیں اس واقعے کو، بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مدد کر دی۔ اب مدد کرنے کے بعد وہ غریب جب چلا گیا، جب رات ہوئی تو اس مسلمان کو خواب آیا کہ جنت میں ایک بہت بڑا محل اسے نظر آیا اور حضور بھی وہاں کھڑے ہیں۔ اس مسلمان نے کہا حضور یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا تیرے جو علاقے میں فلاں یہودی ہے نا، وہ نامور یہودی تھا پالدار، فرمایا اس کا یہ محل ہے۔ اور وہ حیران ہوا، صبح اٹھا اور اس یہودی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تم نے کل کون سی نیکی کی تھی ذرا مجھے بتاؤ۔ اس نے بہت سوچ کر کہا کل میں نے غریب کی مدد کی تھی۔ تو اس مسلمان نے اپنا خواب بیان کیا، تو کہا تم اس کے بدلے کچھ پیسے لے لو اور وہ نیکی کا اجر مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، جب 10 محرم کے دن اللہ کے بندے یعنی غریب پر خیر خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اب تو میں یہودی میں نہیں، میں تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا، کیونکہ جنت میں صرف اہل ایمان ہی جائے گا۔ تو یہ اس کو ایمان کی دولت ملی 10 تاریخ 10 محرم کو خیرات کرنے۔ تو 10 تاریخ کے دن جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں آپ کو کچھ باتیں آپ کو واقعات سے بتا رہا ہوں۔ 10 محرم کے دن جو ہے حدیث پاک کے تحت قیامت جب آئے گی وہ 10 محرم کا دن ہوگا۔ شہادت کا جو سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، شہادت کا، اللہ کی راہ میں جان دینا، جس کو شہادت کا مرتبہ کہتے ہیں۔ اب صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ تیری راہ میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اندازہ کریں حضور کو بار بار دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو شہادت کا یہ مقام و مرتبہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ان کو مردہ مت کھو۔ تو لہٰذا یہ عظیم الشان شہادت بھی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ذرا غور سے سنیں، بندے کو سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، مال سے، اپنی اولاد سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔
جب یہ راز کھل جاتا ہے نا، سب سے اس جان سے بھی پیارا اللہ اس کا رسول ہے، تو پھر وہ اہل ایمان اس جان کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ جان سے، خود کی جان سے ہمیں بہت بڑا لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو جان سب سے زیادہ ہمیں خود کو پیارا ہوتی ہے، لیکن جب یہ ہمیں راز سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جان سے زیادہ پیارا اللہ اس کے رسول ہے، تو وہ اس کے راہ میں جان دینے کے لیے تڑپتا ہے، بلکتا ہے۔ لیکن یہ نعمت بھی میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، کسی کو نہیں، ہر ایک کو نہیں ملتی، کسی کو اللہ دیتا ہے۔ آپ کی ایک مثال میں آپ کو دے کر سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھا کہ شہادت کا مرتبہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ آپ صحابہ کی ہسٹری دیکھیں، صحابہ میں ایک صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، خالد بن ولید جن کو حضور نے کہا یہ سیف اللہ ہے، سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہے۔ کیوں کہا؟ آپ اگر ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے اتنی جنگیں کی ہے، یہاں تک میں اکثر سناتا ہوں، آپ تنہا خالد بن ولید جب رومیوں سے جنگ ہوئی تھی اہل ایمان کی، تو خالد بن ولید تنہا اکیلے 1,00,000 سے لڑے۔ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، آپ بھی جاگ رہے ہیں، میں بھی جاگ رہا ہوں، آپ بھی نہیں سو رہے، میں بھی نہیں سو رہا ہوں، یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ فلمی کے قصہ نہیں ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہیرو 20 کو مار مار گھیر کے، نہیں، یہ وہ قصہ نہیں، یہ حقیقی قصے، وہ تو نقل ہے، یہ اصل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بھائی جنگ میں اللہ کے راہ میں اگر جان گئی تو شہید، اور شہادت کا مرتبہ تو ہر صحابی کا دل مچلتا تھا۔ حضرت میں نے ابھی حضور کے بارے میں سنا کہ حضور خود دعا کرتے تھے بار بار، اللہ تعالیٰ نام شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت فاروق اعظم دعا کرتے تھے۔ تو کئی صحابہ، تو خالد بن ولید کو موت کا خوف ہی نہیں تھا، اس لیے وہ بلا جھجک دشمنوں کے بیچ میں گھس جاتے، اور دشمن جو ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ اپنی جان سے پیار ہوتا ہے، اس لیے وہ بھاگ جاتے تھے۔ تو خالد بن ولید اتنے جگہوں میں گئے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر ایک حصہ یعنی پورے باڈی پر ایک حصہ ایسا خالی نہیں تھا جس میں تلوار کا نشان نہ تھا، یعنی پورے باڈی پر آپ کے زخم تھے، لیکن پھر بھی آپ کو موت شہادت کے لیے گھر میں ملی۔ دیکھیے آپ، وہ چاہتے تھے کہ مجھے موت ملے اللہ کے نام، بھول جاتے تھے اللہ کے نام لے کر، لیکن پھر بھی ان کو گھر میں ہوا۔ تو شہادت کی جو موت ہے وہ اللہ ہر ایک کو نہیں، کسی کو عطا فرماتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بندہ جب اپنی جان سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے نا، تب یہ باتیں سمجھ میں آتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو 10 محرم کا وہ مبارک دن، وہ دن ہے، اس دن کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کے غلاموں کو اور آپ کو 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت 10 محرم کے دن ماتم نہیں کرتے، ماتم حرام ہے، سینہ کھولنا حرام ہے، علم اٹھانا، ڈٹیا بننا، یہ نہیں۔ ہم 10 محرم کو کیا کرتے؟ ہاں، کچھ خوشی کا کام بھی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اتنا بڑا حادثہ ہے، حالانکہ اسلام میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، توجہ کرے، سوگ غم 3 دن کا ہوتا ہے، چوتھے دن نہیں، غم 3 دن کا ہوتا ہے۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت پر لازم ہے وہ 4 مہینے 10 دن غم کا اظہار کرے، یہ عورت کے لازم ہے۔ اب یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا 61 ہجری میں ہوا، 61 ہجری میں، اب یہ 1444 ہجری چل رہی ہے، تو 1400 سال کے قریب ہو گیا ہے یہ واقعہ ہو کر، لیکن ہم شیعوں کی طرح، کالے کپڑے والوں کی طرح ماتم نہیں کرتے۔ ہم جو ہے دل میں غم رکھتے ضرور ہے کہ یہ اتنا دردناک واقعہ ہوا ہے کربلا شریف کا، اور آپ جانتے ہیں انشاءاللہ یہ ٹاپک چلے گا سر مہینہ، تو اس واقعے کو یاد رکھتے ہوئے ہم ادباً، کیونکہ اہل بیت حضور کے گھر والے سے محبت کرنا قرآن کا حکم ہے، حدیث پاک میں حضور نے بھی فرمایا ہے، تو محبت کا تقاضا ہم یہ ہے کہ ہم ادب کرتے ہوئے کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، ورنہ کوئی حرام ناجائز ہے، لیکن ہم ادب کا تقاضا، یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم شادی بیاہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس مہینے میں اتنا عظیم واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے 10 محرم کے دن ہمیں کرنا کیا ہے؟ علم دیکھنے جانا نہیں،
ہمیں ٹٹی بننے جانا نہیں، کرنا کیا ہے، ہمیں جو ہے ذکر اہل بیت کی محفل جہاں ہو، جہاں اہل سنت و جماعت کے علماء کرام جو ہے جو صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو کربلا کے واقعات آپ کو سامنے سے رکھے اور اس سے کیا درس ملتا ہے سمجھائے، تو اس لیے ہم ایسے محفلوں میں چنیں اور 10 محرم کو خاص طور پر روزہ رہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ جانور بھی رہا کرتے ہیں، 10 محرم کا روزہ جانور بھی رہتے ہیں، ایسے کئی واقعات جو ہے بزرگان دین نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے۔ تو لہٰذا 10 تاریخ کے دن روزہ رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچا کر، تحفہ پہنچا کر، غریبوں کو کھانا کھلا کر، ان کے نام پر جو ہے ثواب پہنچا کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی بخشش کا ذریعہ بنائی۔ یقیناً اہل بیت کے صدقے میں اللہ ہماری بخشش فرمائے، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ آئیے یہ محرم کی چند فضائل آپ کے سامنے رکھ کر، کیونکہ اکثر محرم کا جیسا مہینہ آتا ہے ہمارے ذہنوں میں کربلا کے واقعات تازہ ہو جاتے ہیں خاص طور پر، تو ہم پہلے کربلا کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جیسا کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف میں بالکل ایک بات میں رکوع کا سمجھا رہا ہوں، ہمارے ایمان اور عقیدے کی یہ باتیں آپ ذرا میری محنت پر توجہ کریں اور آپ لوگ جو ہے اس باتوں کو ذہن میں بٹھائیں، نوجوان بچے بھی بیٹھے بڑی مہربانی کے ساتھ توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیں۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں، بڑی معتبر کتاب ہے شفا شریف، کتاب کا نام شفا شریف ہے، بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں کئی واقعات ہیں۔ یوں سمجھے کہ اس کتاب میں بہت سے حالانکہ یہ کتاب اس وقت کی ہے، یعنی آج سے 700 سال پہلے حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی تھی، تو اور وہ کتاب ہر بزرگان دین بھی پڑھتے شفا شریف، جس میں حضور کے اخلاق اور کردار، حضور کی شان و عظمت، حضور کے خاندان کی شان و عظمت بیان کی گئی۔ لہٰذا قاضی ایاز نے اس کتاب میں ایک حدیث کو لکھا، وہ حدیث کیا سنیں آپ، اب کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ اور میں اکثر ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں صرف اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا، اسلام ہمیں جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی قرآن میں جہاں اس کے متعلق آیتیں ہیں وہاں پر حرام حلال کے مسئلے آپ کو بتایا جاتا ہے، وہاں پر کچھ ایسی شخصیات ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے محبت کرنا، جن کا ادب کرنا، جن کی تعظیم کرنا، جن کی عزت کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے۔ اور قرآن ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہم کچھ آیت کو مانیں اور کچھ کو چھوڑنے والے نہیں، پوری ہر قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی پوری آیتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں وہ لوگ کا اگر آپ کہ یہ کیا ضروری ہے ذکر اہل بیت کرنا، میں نے کہا قرآن کا حکم ہے، ایک ضروری اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، میں نے کہا قرآن کا حکم ہے۔ کئی آیتیں ہیں قرآن پاک میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کہو اپنے لوگوں سے، اپنے غلاموں سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرے، کہیں پر کہتا ہے نوح علیہ السلام کا ذکر کرو، کہیں پر اللہ قرآن میں کہتا ہے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ تو لہٰذا یہ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، نوح علیہ السلام کا ذکر کرو، یحییٰ کا ذکر کرو، موسیٰ کا ذکر کرو، تو معلوم کیا ہوا، اللہ کے نیک محبوب بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کرم کی سنت بھی ہے۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہم ذکر کریں، فائدہ کیا ہے، تو اس کے لیے اس کا ثبوت بھی قرآن میں ہے۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم پچھلے نبیوں کے قصے آپ کو اس لیے سناتے ہیں، بولے دیکھ کیا اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب ہم پچھلے نبیوں کے واقعات اور قصے آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو، تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ یہاں سے پتہ چلا اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات اور ذکر سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو لہذا قرآن اس کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا کچھ شخصیات ہے، کچھ ذاتیں ہیں، اسلام ان کی بھی اہمیت بتاتا ہے، اسلام ان سے بھی محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ ماں باپ ہے، ماں باپ تو اسلام تو ذات شخصیات ہے، لیکن ان سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنے کا خود قرآن حکم دے رہا ہے، تو لہذا ان سے محبت کرنا بھی دین ہے۔
تو میں نے کہا جب ماں باپ سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا دین ہے، تو حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرنا اور ان کی عزت کرنا بھی دین ہے۔ تو لہٰذا اہل بیت کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ان سے محبت کرو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب یہاں ہمیں حکم ہو گیا کہ ان سے محبت کرو، تو ان سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اب حدیث پاک سنیے۔ جب محبت کرنے کا حکم اللہ پاک نے دے دیا تو حدیث سنیے جو میں آپ کو سنانے جا رہا تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ حضور جس طرح اولاد کو بتایا گیا کہ ماں باپ کے حق کیا ہے، اور ایک بچوں کو پتہ کرنا ضروری ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، ان کا حقوق کیا ہے، اسی طرح ماں باپ کو بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ اولاد کے حق کیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ پڑوسیوں کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، دوستوں کا حق کیا ہے، یہاں تک کہ حضور نے راستے میں بیٹھنے، راستے چلنے والوں کا بھی حق بتایا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں جب حضور نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ تم راستوں میں چورستوں پر، اکثر ہماری عادت ہو گئی لیکن حدیث سنیں آپ، حضور نے فرمایا تم چورستوں پر مت بیٹھا کرو، راستوں میں چبوتروں پر مت بیٹھا کرو۔ تو کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہے یا رسول اللہ، یہ ہماری اکثر عادت ہے جب ہم کام سے رات میں فری ہو جاتے تو ہم رات میں باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور آپ نے منع فرما دیا۔ تو حضور نے فرمایا اگر ٹھیک ہے، اگر بیٹھنا چاہتے ہو تو اس کا حق ادا کرو، بولو محبت سے سبحان، اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کا بھی حق ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا حق ہے؟ کہا اگر تم راستے میں بیٹھے تو اس کا حق یہ ہے کہ کوئی اسلامی بہن وہاں سے گئے تو اپنے نظروں کو نیچے رکھو، بولتے رہیے سبحان اللہ، اپنے نظروں کو نیچے رکھو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی تم سے راستہ بھٹک گیا، اور ہم دیکھتے نا چوراہے پہ کوئی اس سے راستہ پوچھتے، اگر تمہیں کوئی راستہ پوچھے تو اس کو راستہ بتاؤ۔ اور تیسرا فرمایا راستے میں یا روڈ پر یا چلنے کی جگہ پر کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو وہاں سے ہٹاؤ تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ تو یہ راستے کا حق، یہ راستوں کا حق بھی حضور نے بتایا، اگر یہ حق ادا کر سکتے ہو تو بیٹھو۔ کیا پیاری تعلیم میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو ہر چیز کا ایک حق اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر رکھے، ہم پر اللہ اور اس کے رسول رکھے کہ کس کا حق کیا ہے، اور اس کا حق ہمیں ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو یہ حق ادا کرنا اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ اللہ کے حق ادا کرنا ہم پر ضروری ہے، ایک بندے پر دوسرے بندے کا حق ادا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق ہم پر رکھے ہیں، غور سے سنیں میری بات کو، بندوں کے حقوق ہم پر رکھے ہیں کہ ایک اولاد کو لازم اور ضروری ہے کہ ماں باپ کے حقوق جانے، ماں باپ کو لازم اور ضروری ہے کہ اولاد کے حقوق جانے، پڑوسیوں کے حقوق جانے، یہ سیکھنا ہے ہم کو، یہ باتیں سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اسی طرح جب اللہ پاک نے حکم دیا نا اہل بیت سے محبت کرو، یہ حضور کے گھر والے ان کے خاندان والے ہیں، تو اب ہمیں جاننا ضروری ہو گیا کہ ان کے حق کیا ہے۔ اہل بیت کے بھی حقوق اللہ پاک نے ہم پر رکھے، حضور کے خاندان کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر رکھے ہیں۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث پاک میں حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت کے حق، جو ہم اہل ایمان ہیں ہم پر ان کے حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو، معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت، یہ تین حق ہے جو اہل بیت کے ہر مسلمان کو ان تینوں کا حق ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وہ تین حق کیا ہے؟ میں نے معرفت اہل بیت، یعنی سرکار نے فرمایا پہلی معرفت اہل بیت، یعنی سب سے پہلے تم میری اہل بیت کو پہچانو وہ کون ہے، بولے معرفت پہچان کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب ہم کسی کو پہچانتے ہیں نا تو پہلے پہچانتے، جان پہچان پہلے ہوتی ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے ہم جان پہچان کرتے ہیں، بعد میں اس سے کہتے یار میں اس سے ملا ہوں کئی بار، بڑا اچھے اخلاق کا آدمی ہے، تو پہلے پہچان ہوتی ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا پہلے پہچانو میری اہل بیت کون ہے۔
اچھا یہاں میں معرفت اہل بیت پر بات کرنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہے اور ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہی عقیدہ جو صحابہ کا عقیدہ۔ یہاں ہمیں لازم اور ضروری ہے کہ کچھ لوگ معرفت اہل بیت میں محبت اہل بیت میں اتنے گم ہو گئے، مولا اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو معاذ اللہ گالی دینے لگے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جو صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو گالیاں دینے لگے۔ میں آپ کو اسے جمعہ میں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا حضور بتائیے سنی کون ہے، طبقات حنفیہ میں یہ بات لکھی گئی ہے، فرمایا گیا سنی کون ہے، حضور نے ارشاد فرمایا سنی وہ ہے جو شیخین کو، صحابہ میں شیخین کو تمام صحابہ سے افضل جانے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ شیخین سے مراد کون ہے بھی بتاؤں گا میں، پہلے یاد رکھیے کہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتی ہے۔ ایک کو ماننا ایک کو چھوڑنا یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ تو رافضیوں خارجیوں کا طریقہ ہے، اور سنی وہ ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ قرآن دونوں سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نبی کے اہل بیت سے محبت کرو، تو قرآن یہ بھی کہتا ہے سورہ حدید میں کہ اے محبوب ہم تیرے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کہیں پر قرآن یہ کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، تو یہ صحابہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، صحابہ ہوئے جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی گھر والے اہل بیت کے بارے میں کہا کہ ان کا حق پہچانو، وہاں پر حضور نے یہ بھی کہا کہ میرے صحابہ کا بھی حق پہچانو، ان کی بھی عزت کرو۔ تو آپ یاد رکھیں سنی کون ہوتا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا سنی وہ ہے جو صحابہ میں شیخین کو تمام صحابہ میں افضل جانے۔ شیخین سے مراد ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ہے، اور ان کو تمام صحابہ میں بڑے افضل جاننا ضروری ہے، اور یقین رکھنا عقیدے کی بات ہے، افضل جانو کہ شیخین کو تمام صحابہ میں افضل جانو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ختنین سے محبت کرو، ختنین داماد کو کہتے ہیں، تو لہذا حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات یہ حضور کے داماد بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں امام اعظم نے آج سے 1300 سال پہلے کیا فتویٰ دیا، جب کوفہ عراق کے وہاں رہنے والے تھے، کوفہ میں لوگوں نے آ کے جب پوچھا تھا حضور بتائیے تو سنی کون ہے، تو امام اعظم نے فرمایا تھا سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے اور ختنین سے محبت کرے۔ میں اس بات پر زیادہ زور اس لیے نہیں دوں گا، جمعہ پہ میری تقریر پر موجود ہے یہ دوسرا جمعہ کی، اور یہی فتویٰ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اورنگزیب کے استاد ہیں، ان کی کتاب انوار محمدی کے پہلے مقدمے میں آپ نے یہی فتویٰ دیا کہ سنی وہ ہے جو شیخین کو تمام صحابہ میں افضل جانے اور ختنین سے محبت کرے۔ تو لہٰذا ہم نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں اور نبی کے اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اب ایک شیعہ کہنا نہیں آپ کو معلوم ہے، میں نے کیا نبی کی اہل بیت کا مقام بڑا اونچا ہے، میں نے کہا بالکل اونچا ہے، کون اس کا انکار کرے؟ بولے نہیں آپ سمجھے نہیں، میں بتائیے، کہا دیکھو ہم نماز پڑھتے، بولے ہاں، نماز میں ہم اتحیات پڑھتے، بولے ہاں، اتحیات کے بعد ہم درود ابراہیم پڑھتے، بولے ہاں، بولے کیا مطلب یہ ہے کہ ہم درود ابراہیم میں کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی وعلی آلی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد، تو لہٰذا ہم درود پڑھتے، نماز میں نبی کے گھر والوں کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، اس سے ان کا مقام بتانا چاہتے ہیں شیعہ۔ ہم نے کہا سنو ہم اہل سنت و جماعت جانتے ہیں کہ ہم اعتدال والے ہیں، ہم انصاف پسند، الحمدللہ ہمارے بزرگان دین نے انصاف ہمیں بتایا، سمجھایا، سکھایا ہے، لہٰذا ہمیں جانتے ہیں کس کا کیسا مقام و مرتبہ ہے اور کس کو کس درجے میں رکھنا ہے۔ ہم تمام اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ چڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ اہل بیت کا ذکر نماز کے اندر بھی ہے، میں نے کہا سنو اتحیات پڑھتے ہو، بولے ہاں، اتحیات میں والا عبادت اللہ صالحین میں پھر یہ صحابہ کا ذکر موجود ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
یہاں صالحین کو سلام ہو. میں نے کہا تحیات میں سب سے پہلے صالحین میں صحابہ آتے ہیں. ابھی وہ شیعہ چرانے کے سنو علی، بولے ہاں. میں نے علی وہ ہے جو صحرا بن کر نبی کے گھر گئے تھے. میں نے کہا کوئی ڈاؤٹ نہیں، سنی ہر سنی اس بات کو مانتا ہے، کوئی شک نہیں. نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات. میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ بولے علی نبی کے گھر صحرا بن کر گئے. میں نے کہا بھائی بالکل اس بات کو ہم تسلیم کرتے، انکار کون کر رہا ہے؟ لیکن سنو، اگر تو ہمیں چڑھانے کے لیے یعنی تمہاری مراد یہ ہے کہ علی ابو بکر سے افضل ہے، عمر سے افضل ہے، عثمان غنی سے افضل ہے، ہمیں چڑھانے کے لیے باتیں کر رہے ہو، تو ہم سنو، ہم تو مولائے کائنات کے در کے غلام ہیں. ہم یقیناً ان کو جو ہے مانتے، محبت کرتے ہیں. ہم تو اس حدیث پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. میں نے کہا ہر سنی اس پر ایمان رکھتا ہے، لیکن میں نے کہا عثمان تو وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اپنی بیٹی حضرت رقیہ سے، اے میری بیٹی رقیہ عثمان کا خیال رکھنا، کیوں؟ جیسی میرے اخلاق ہے ویسے اخلاق عثمان کے ہیں، جیسا میرا خلق ہے ویسا عثمان کا خلق ہے. یہ جیسا محرم کا مہینہ آتا نا، یا حسن یا حسین کہنے والے ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ دیتے ہیں گالیاں، فاروق اعظم کو گالیاں، تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم دونوں سے محبت کریں. اور خاص طور پر اب سنیں، میں آپ کو بچے بتاتا ہوں کہ زیادہ جب یہ سارے بات جانتے ہوئے میں نے کہا سنو، اگر علی حضور کے گھر صحرا بن کر گئے، میں نے کہا بالکل گئے. میں نے کہا سنو، لیکن روئے زمین پر ایک بات بتاؤ، عثمان تو 2 مرتبہ نبی کے گھر صحرا بن کر گئے. بولے نا علی تو 1 بار گئے، عثمان 2 بار گئے. بولے نہیں آپ سمجھے. میں نے کہا سنو، ہم بالکل سمجھے ہیں، اور مجھے تم کہہ رہا نا علی نبی کے گھر صحرا بن کر گئے، عثمان 2 مرتبہ گئے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس کے گھر نبی صحرا بن کر آئے ہو، تم یہ کہہ رہے نا کہ علی نبی کے گھر صحرا بن کر گئے. میں نے کہا جس کے گھر نبی خود صحرا بن کر آئے ہو، وہ ابو بکر اور عمر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ لہذا جو اعتدال اہل سنت و جماعت رکھتی ہے، ہمیں چھیڑو مت. ہم اہل سنت و جماعت دونوں سے محبت کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کس کا مقام کیا ہے، کس کا مرتبہ کیا ہے، اور کس کا کیا شان ہے. ان باتوں پہ فیصلے ہو چکے ہیں. میں نے کہا اگر یہ باتوں پہ فیصلے ہو چکے ہیں نا، میں نے ہاں پھر یہ 1300 سال سے علی علی کیوں ہوا؟ میں نے کہا سو اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں بتاتا ہوں. امام نسائی نے علی علی کہہ کر جان دے دی. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی علی کہتے ہوئے جان دی. بڑے بڑے تابعین، یہاں تک کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سرکار نے فرمایا تھا علی سے محبت کرنا ایمان کی پہچان ہے. علی سے بغض صرف منافق رکھ سکتا ہے، منافق ہی رکھ سکتا ہے. تو معلوم کیا مولا علی کی محبت ایک آلہ ہے ایمان کی پہچان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا تھا، اے علی تیرا مقام میری امت میں ایسا ہے، تجھے چاہنے والوں کے 2 گروہ ہو جاؤ. اور فرما کیا؟ حضور نے فرما سنو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کے 2 گروہ، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا منا دیا، اور کسی نے ان کو خدا کا بندہ اور نبی مانتا ہے. لیکن اور کہا اے علی تیرا بھی ساتھ یہ ہوگا، کوئی تجھے اتنی اوپر چڑھا دے گا یا تجھے نبی سے افضل بتایا جائے گا معاذ اللہ، اور کوئی تجھے دشمنی کرے گا. وہ دونوں غلط ہے. ہم یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. حضرت صحابہ کے دور میں فتنے شروع ہو چکے تھے. آپ جانتے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ امام ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے. سنیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ تابعین کے دور میں علی علی زیادہ کیوں ہوا؟ جب آپ کہہ رہے ابو بکر تمام صحابہ میں افضل ہے، اور ہے حقیقت میں. جب آپ کہہ رہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضائل کی افضلیت کی ترتیب بھی ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے
اور بات بھی درست ہے کہ سارے نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر صحابہ افضل ہے، اور صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے، ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے۔ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضائل اور افضلیت کی بھی ترتیب ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو اب ہمیں ایک تانا یہ دیا جاتا ہے کہ جناب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو بچپن سے علی علی زیادہ سنے، جب تم کہہ رہے ہیں کہ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، میں نے کہا بالکل ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر ان کا ذکر اتنا نہیں ہوا، ابو بکر کا اتنا ذکر نہیں ہوا، عمر کا اتنا ذکر نہیں ہوا، عثمان غنی کا اتنا ذکر نہیں ہوا، علی کا ذکر کیوں زیادہ ہوا؟ آؤ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور کے دور مبارک، حضور نے تو پہلے بتا دیا تھا مولا کائنات کو لے کر کئی فرقے بنیں گے۔ حضرت علی کی خلافت میں فتنے جنم لے چکے تھے، رافضیوں خارجیوں سے خود مولا کائنات نے کئی جنگیں لڑی ہے، رافضیوں اور خارجیوں سے مولا کائنات نے جنگیں لڑی ہے، ان رافضیوں سے بھی حضرت علی نے لڑا ہے۔ جو رافضی علی کو کہتے تھے اے علی تم خدا ہو، معاذ اللہ، علی کے دور میں مولا کائنات علی کے دور میں وہ رافضی خود مولا علی کے سامنے آ کر کہتے تھے تم خدا ہو، تم خدا ہو، اور حضرت علی نے 70 رافضیوں کو زندہ جلایا تھا، یہ بھی تاریخ ہے۔ اور مولا علی نے ان سے بھی جنگ کی جنہوں نے حضرت علی سے کہا تھا کہ تم معاذ اللہ مشرک ہو چکے ہو، تم مشرک ہو چکے ہو۔ تو یہ فرقہ رافضی اور خارجی والا فرقہ حضرت علی کے دور میں صحابہ کے کئی اجلہ صحابہ تھے، مولا علی کے کئی دشمن پیدا ہو گئے تھے، لہٰذا جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایک دور ایسا آیا جس دور میں ہمیں منافق اور مومن کی پہچان کرنا مشکل ہو گیا، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اگر ہم کسی صحابی کا عمل دیکھیں، بولے محبت سے سوال، اور تمام صحابی جنتی ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی جگہ جاتے اور وہاں پر سارے داڑھی اور ٹوپی والے بیٹھے ہوئے ہوتے، اب ہمیں پہچاننا ہوتا کہ ان لوگوں میں منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ صحابی ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں پہچاننا ہوتا کہ ان میں منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس محفل میں بیٹھ کر علی کا ذکر شروع کر دیتے، بولا محبت سے سبحان اللہ، من کنت مولا فہذا علی المولا، ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھتے، علی کا نام سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا، صحابی کہتے ہیں ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور علی کا نام سن کر جس کا چہرہ اتر جاتا ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے خود فرمایا علی سے محبت صرف مومن ہی کرے گا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ، پہچانو، سرکار نے فرمایا معرفت اہل بیت، میرے خاندان کو پہچانو، ان کے اہم مقام کو پہچانو۔ لہٰذا اچھا دیکھیں یہ تو صحابہ کا دور ہے، آج کے دور میں ابھی جو دور چل رہا ہے، آج کے دور میں اگر آپ کو سنی اور وہابی میں پہچان ہونا ہے نا، ذرا سنیں یہ بات کو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، آج کے دور میں اگر آپ کو سنی اور وہابی، آپ کہیے کیا سنی وہابی آپ نے لگا، میں نے کہا دیکھو یہ ایمان کی باتیں ہیں، بولے میں محبت سے سوال، ایمان عقیدے کی باتیں ہیں۔ لہٰذا اگر آج کے دور میں سنی اور وہابی میں فرق محسوس کرنا ہے تو آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، آسان سے ایک نام بتاتا ہوں، آپ نام لے لے، وہ کون ہے؟ وہ مولا علی کے سچے غلام ہیں، وہ صحابہ کے سچے غلام ہیں، وہ غوث اعظم کے بھی در کے غلام ہے، وہ غریب نواز کے بھی در کے غلام ہے، وہ نظام الدین اولیاء کے بھی در کے غلام ہے، وہ بندہ نواز کے بھی در کے غلام ہے، ان کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے۔ بولے محبت سے سبحان، ہم نے بار بار آزمایا ہے، الحمدللہ بار بار آزمایا۔ میں سفر الحمدللہ میں عمرے کو بھی گیا ہوں، بغداد بھی گیا ہوں، کئی صحابہ اکرام کی مزارات کی زیارت بھی کیا ہوں، جب نام سنتے تھے نا رضوی ہے تو پہچانا جاتا تھا، اعلیٰ حضرت کا نام چاہے ہمیں یہ ہوا ہے تو خیر میں آسان سے ایک بات بتا رہا تھا، تو حضرت علی کا ذکر اس لیے زیادہ کرنا پڑا صحابہ کو کہ اس دور میں فتنے زیادہ، علی کے دشمن علی کے بہت زیادہ ہو گئے تھے، تابعین کے دور میں، امام نسائی کے دور میں، بنو امیہ یزید کے مرنے کے بعد
اس کی جو بادشاہت وہ چلتے رہی، اور جو بادشاہ ہے وہ حضرت علی کے کٹر دشمن ہوتے تھے اور اہل بیت کے کٹر دشمن ہوتے تھے۔ تو جو واقعی اس دور کے مسلمان اور ایمان والے تھے انہوں نے علی علی کہہ کر اس دور میں جو بنو امیہ خلیفہ بادشاہ ہوتے تھے نا بنو امیہ کے، وہ لوگ چاہتے تھے، کہتے تھے دیکھو ممبر پر رہو لیکن فضائل اہل بیت نہیں بتانا، علی کی اہمیت نہیں بتانا، حسن و حسین کی اہمیت نہیں بتانا۔ وہ اس دور کو علماء کہتے ہیں جان جائے گی اس لیے اس ممبر پر علی علی ہوتا رہے گا۔ امام نسائی کو جانتے ہیں؟ امام نسائی کون ہے؟ ہمارے حدیث کی 6 کتابیں بڑے مشہور ہیں۔ کتنے کتابیں؟ کتنے؟ 6 کتابیں حدیث کے بڑے مشہور ہیں، اور ان 6 کتابوں سے ہم حدیثیں لیتے ہیں۔ اور قرآن کے بعد ان 6 کتابوں کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کے بعد وہ 6 کتابیں کہ بخاری، مسلم، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور نسائی شریف۔ بولے نا سبحان اللہ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بنو امیہ کے بڑے بڑے بادشاہوں نے کہا تھا امام نسائی کو، امام ممبر پر جا رہے ہو، جمعہ پڑھا رہے ہو، لیکن سنو اپنے خطبہ میں علی کا اور ان کے گھر والوں کا فضائل بیان نہیں کرنا۔ یہ آپ اور ہم ہوتے ڈر جاتے ہیں لوگوں سے، لیکن جو علماء اہل سنت حق بات بولنے والے ہوتے ہیں نا وہ جان بھی دیتے ہیں لیکن حق بتاتے ہیں۔ امام نسائی نے کہا میں ممبر پر بیٹھ کر علی کا فضائل بیان کروں گا، اور آپ نے امام نسائی نے ممبر پر بیٹھ کر فضائل علی جب بیان کیا، مسجد کے اندر ممبر پر آپ بیٹھے ہوئے فضائل علی بیان کر رہے ہیں، ایک بغبغ نے آپ کے سر کو مار کر پہاڑ دیا اور اسی ممبر پر آپ کی شہادت ہو گئی۔ بولے محمد رسول اللہ۔ مسجد کے اندر امام نسائی جو سیاہ ستہ کے مصنف ہے، امام نسائی شریف حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، وہ جمعہ کے دن مسجد کے اندر ممبر پر بیٹھے بیٹھے شہید ہوئے صرف فضائل اہل بیت بیان کرتے ہوئے۔ کیونکہ اس دور میں دشمن زیادہ ہو گئے تھے اس لیے علی کا ذکر زیادہ کرنا پڑا، لوگوں کو بتانا پڑا بار بار حدیث سے بتا کے کہ علی کے فضائل کیا ہے۔ لوگ ابو بکر کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، فاروق اعظم کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، عثمان غنی کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، علی حسن اور حسین پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ اس لیے آج سے 1200 سال پہلے ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء کو ان کے فضائل بیان کرنے پڑے، ان کی اہمیت بیان کرنے پڑی۔ علی اس لیے زیادہ ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن آج کے اس دور میں 2022 آج کے اس دور میں ابو بکر کو گالی دی جا رہی ہے، عمر کو گالیاں دیا جا رہے ہیں، عثمان غنی کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ اس دور میں 1300 سال پہلے علی کا ذکر ہی ابو بکر کا ذکر تھا، علی کا ذکر ہی عمر کا ذکر تھا، علی کا ذکر ہی عثمان کا ذکر تھا۔ آج کے دور میں ابو بکر اور عمر اور عثمان کا ذکر ہی علی کا ذکر ہے۔ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے بچوں کو کہ بچوں یہ کالے کپڑے والے کون ہیں؟ یہ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، عمر کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں، ابو ہریرہ کو گالیاں دیتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس لیے ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ جو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور مسلمان اور سنی وہ ہوتا ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرے، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرے۔ فضائل عمر ابن خطاب پر میں نے یہ ساری باتیں بیان کی تھی، تو یہ ضروری ہے محرم کے مہینے میں کہ ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت ہو۔ دیکھیں آپ قربا کا اللہ پاک ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب کہو اپنے لوگوں سے، اپنے غلاموں سے کہو قیامت میں کہنا ہے وہ تمہارے گھر قریب والے قربا قریب والوں سے محبت کرے۔ بولے سبحان اللہ۔ تو اس قربا سے مراد علماء فرماتے ہیں قریب والے، میں نے کہا قریب والے سے مراد کیا ہے؟ قربا کہا قربا سے مراد قریب، قرب عربی میں قریب والے کو کہتے ہیں، تو قربا سے مراد قریب کے ہے، تو علماء کہتے ہیں اس قریب میں صحابہ بھی آ گئے اور نبی کی اہل بیت بھی آ گئی ہے۔ بولا محمد زبان، صحابہ نبی کے قریب ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے گھر والی عورت ہے ہی، ہاں خاص طور پر حضور نے اپنی اہل بیت کا نام لے کر بتایا۔ تو قربا میں دونوں ہے، لیکن مجھے ایک بہت پیاری مثال حضرت شیخ الاسلام اپنے دور کے مجدد حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہی کی کتاب میں برکات آل رسول آپ کے سامنے رکھا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے برکات آل رسول۔
اور اس کو لکھنے والے علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار فلسطین میں ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ بڑی مشکل سے کتاب ملتی ہے، مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے، تو لہٰذا برکات رسول میں علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل بیت اور صحابہ کو سمجھانے کے لیے دونوں کی محبت لازم اور ضروری ہے، اس سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑی مثال دی۔ بولو کیا؟ فرمایا دیکھو ایک جھاڑ ہے، اس مثال کو ذہن رکھیں اور بات میں آگے ختم اہل بیت کی طرف آتا ہوں۔ سرکار علامہ یوسف نبھانی یہ ہندوستان کے نہیں، فلسطین کے رہنے والے اور سنی ہے، 100 سال ہو گیا انتقال فرما کر، ان کا مزار فلسطین میں موجود ہے۔ ہاں تو سنی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو۔ بات علامہ یوسف نبھانی وہی کر رہے ہیں جو بات اعلیٰ حضرت نے کی تھی، اور یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں علامہ یوسف نبھانی اور اعلیٰ حضرت کا دور ایک ہی دور تھا۔ فرق ہے کہ یہ عرب کے یعنی فلسطین کے مجدد ہیں۔ اور دیکھیں علامہ یوسف نبھانی فرماتے کہ ہم نبی اور صحابہ سے عزت کرنا کیسا لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا دیکھو ایک جھاڑ ہے وہاں، اور جھاڑ کی 2 شاخیں، دونوں شاخ کو پھل لگے ہوئے، جھاڑ ہے، جھاڑ کی دونوں شاخیں ہیں۔ میں نے کہا یہ دونوں شاخ میں سے اگر تم ایک شاخ کو توڑو گے یا ایک شاخ کو نہیں توڑو گے، یا ایک کو رکھو گے یا دوسرے کو نہیں رکھو گے، دونوں کی وجہ سے اصل یہ دونوں جو جھاڑ کی جو شاخیں ہیں اس کی اصل وہ جھاڑ ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے نا؟ اصل جھاڑ ہی ہے نا، جھاڑ ہے تو شاخیں ہے، جھاڑ نہیں تو شاخیں کا، یہی تو بات ہے نا۔ تو نبی ہے تو صحابہ ہے، نبی ہے تو نبی کے گھر والے اہل بیت ہیں، تو اب ایک کو ماننا ایک کو چھوڑنا یہ کہاں کی انصاف ہے؟ ارے حق تو یہ ہے کہ جس کے دل میں نبی سے واقعی محبت ہوگی اور جو واقعی نبی کا وفادار ہوگا وہ نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرے گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا دونوں سے محبت کرو، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ہاں یہ اور صحابہ اکرام، جہاں صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن میں آیتیں آئے ہیں وہیں پر نبی کے اہل بیت کے بارے میں قرآن میں آیتیں ہیں۔ جہاں حدیث میں صحابہ اکرام کا مقام و مرتبے کو بتایا گیا ہے وہاں پر حدیث میں نبی کے اہل بیت کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے پہلے پہچان ہونا، پہچانو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ معرفت اہل بیت، بولیے یار سبحان اللہ، معرفت اہل بیت۔ فرمایا حضور فرماتے میرے گھر والوں کو پہچانو، اور سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے گھر والوں کو پہچان لیا، بولے یا سبحان اللہ۔ اب اس سے اندازہ کرو کربلا میں شہید ہونے والے کیسے تھے۔ سرکار نے فرمایا جس نے میرے گھر والوں کو پہچان لیا، معرفت یہ حق ہے ہر مسلمان پر، حقوق اہل بیت میں پہلا حق کیا ہے؟ معرفت اہل بیت۔ اور حضور نے فرمایا جس کو میرے اہل بیت کی معرفت پہچان مل گئی اللہ اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ معرفت اہل بیت، سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت کو پہچانو، اب میرے اہل بیت سے پہچانو۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرو، تم لوگ اللہ سے محبت کرو، اور اس لیے کہ اللہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تم مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اسی رب کا رسول ہوں، بولے نا سبحان اللہ۔ سے اس لیے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے، سارے کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اسی رب کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ تیسرے بات سرکار فرمایا میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو اس لیے کہ اہل بیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین ان کی اولاد، یہ اہل بیت جو ہے نا یہ میرے گھر والے ہیں۔ حضور نے اپنی محبت کا ذریعہ اہل بیت کو بنایا، جو اہل بیت کی محبت ہوگی اس کے دل میں حضور سے محبت ہوگی۔ ذریعہ دیکھیں حضور نے کیا پیارا بیان فرمایا، اہل بیت کے ذریعے سے نبی ملیں گے اور نبی کے ذریعے سے اللہ ملے گا، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے آتے کہ حضور فرماتے ہیں میرے اہل معرفت اہل بیت، پہلے میرے اہل بیت کے مقام کو پہچانو، بولا محبت سے سبحان اللہ، بے چین نہ ہو جائے۔ بڑی محنت کر کے کچھ باتیں آپ کو وقت قریب آ گیا ہے، میں آپ کو بہت تیزی سے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ معرفت اہل بیت، حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کو پہچانو، اور سنا دوسرا محبت اہل بیت،
اور فرمایا حضور کیونکہ جب پہچان ہوتے تبھی تو محبت ہوتی ہے، جب کسی سے آپ پہچانتے تبھی تو اس سے محبت کرتے ہیں نا، محبت اہل بیت۔ حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے اللہ اس کو پل صراط پر آسانی سے گزار دے گا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور یوں سمجھو کہ محبت کرنا، نماز نبی کی اہل بیت سے محبت کرنا نماز کی طرح فرض ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح نبی کی اہل بیت سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ محبت ہے اہل بیت سے تو جیو، مرنا نہیں ہے تو مر جاؤ۔ پیار اہل بیت سے محبت زندگی ہے، ان سے نفرت موت ہے، یہ ذہن میں رکھو تو محبت اہل بیت۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے بیٹے حسن و حسین سے محبت کی، حدیث سنیں آپ، سرکار فرماتے جامع ترمذی ہے، جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے بیٹے حسن و حسین سے محبت کی اور ان کے ماں باپ علی اور فاطمہ سے محبت کی، بولے نا سبحان اللہ، ان کے بیٹے علی اور ان کے ماں باپ علی اور فاطمہ سے محبت کی، سرکار فرماتے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو ان کی محبت رسول کے قریب جانا اور رسول کی محبت اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے۔ اب یہ حدیثیں آپ کو ایک نہیں کئی حدیثیں محبت اہل بیت میں ہے، یا ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل بیت کی ایک دن کی محبت، بولے سبحان اللہ، یہ حدیث ہے برکات آل رسول علامہ یوسف نبہانی کی کتاب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرمائے اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک سال کی عبادت ایک طرف، نبی کے اولاد کی محبت ایک طرف، یہاں تک کہ حضور فرماتے ایک بندہ کعبے کے سامنے حتیم، جو کعبے کو جو دروازہ ہے نا اس کو حتیم کہتے ہیں، وہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے، حتیم کے پاس ٹھہر کر زیادہ وقت گزارتا ہو، سننا حدیث سے کہا ایک شخص ہے جو کعبے میں وقت گزارتا ہو، کعبے کے سامنے، اور ساری زندگی عبادت کرتا ہو، حتیم کے پاس ٹھہرے رہتا ہو، دن میں روزے بھی رکھتا ہو، رات بھر عبادت بھی کرتا ہو، اندازہ کرو اس کا مقام کیا ہوگا کہ جو مکہ میں ہے کعبے کے سامنے ہے، دن رات وہیں رہ رہا ہے، روزے میں دن میں روزے رہ رہا ہے، رات بھر عبادت کر رہا ہے، حتیم کے سامنے ٹھہر کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے۔ حضور فرماتے اگر وہی ٹھہرے وہ مر جائے، کئی سال کے بعد اس کو موت آ جائے، کعبے کے سامنے حتیم کے سامنے مر جائے، اور عبادت بھی ایسی کہ دن میں روزہ رکھا ہو رات بھر عبادت کر رہے ہو، لیکن حضور فرماتے اگر وہ مرنے والا شخص کہ دل میں میرے اہل بیت سے دشمنی تھی تو اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ یار کعبے کے سامنے ٹھہرا ہے، ساری زندگی کعبے کے سامنے گزار دیا ہے، مرا اہل بیت کی دشمنی میں تو اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان سے محبت حضور سے محبت ہے اور ان سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، تو پتہ کیا چلا جو حضور فرما رہے ہیں مسلمانوں میرے اہل بیت کو پہچانو، یہ پہلا حق ہے، اور دوسرا حقوق یہ ہے تو ان سے محبت کرو۔ اچھا پہلے محبت کا معنی سمجھے آپ، ہاں محبت کرو، محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت جس سے ہو جاتی ہے نا اس کے لیے ہمارے دل میں نرمی آ جاتی ہے، پہچان ہوئی ہے، ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے، محبت کی تو پہچان ہونا چاہیے۔ محبت کی پہچان کیا ہے؟ ارے بھائی جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ بھائی آپ ماں باپ کے سامنے ادب سے کیوں کھڑے، ان کی عزت کیوں کر رہے؟ بولے محبت ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اب محبت کی پہچان کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے ہمارا دل ان کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ہم ان کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کا ادب سامنے ہو یا پیچھے ہو، آگے کبھی تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، جب کوئی محب اپنے محبوب کا ذکر چھوڑ دیتا ہے نا
تو یار وہ تو پھر اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، یار ان کے بات کا طریقہ ایسا ہے، ان کے چلنے کا طریقہ ایسا ہے، ان کے اٹھنے کا طریقہ ایسا ہے، ان کے بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے، آج جس سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محب جو ہے اپنے محبوب کے عیبوں کو نہیں دیکھتا بھائی۔ اسی لیے کہتے ہیں محبت انسان کو اندھی اور بہری اور گونگی بنا دیتی ہے، یعنی جس سے وہ محبت کرتا ہے نہ اس کے اندر کوئی عیب دکھتے ہیں، نہ اس کے کوئی عیب وہ سننا چاہتا ہے، نہ اس کے خلاف وہ کچھ بولنا چاہتا ہے۔ غور کرے تو واقعی جس کی کسی شخص کے اندر عیب بھی ہو لیکن اس کا محبوب اس کے عیب سننے دیکھنے کو راضی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے حضور کو تو اللہ نے بغیر عیب کا پیدا فرمایا ہے، وہ بغیر عیب کے بنے ہیں، اور ان کی اہل بیت ان کا خاندان کیا ہے جن کا حکم خود اللہ قرآن پاک میں دیتا ہے کہ الا المودۃ فی القربى، ان سے محبت کرو۔ تو محبت نرمی پیدا کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا محبت اہل بیت دوسرا حق ہے، اور تیسرا حق فرمایا حضور نے ولایت اہل بیت، ولایت اہل بیت، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ پہلے اہل بیت کی محبت نہ کرو، ولایت اہل بیت، سمجھے ولایت اہل بیت کا ولایت کا مطلب کہ جب میری اہل بیت کسی مشکل میں آ جائے، سیدوں اگر اس محفل میں سادات بیٹھے تو میں ادب ان کے پیروں کو تصور میں ہاتھ لگا کر کہہ رہا ہوں یہاں اس لیے اونچائی پر بیٹھا ہوں، ورنہ سید کے خلاف اونچی کرسی پہ بیٹھنا بھی بزرگوں نے منع فرمایا ہے، کہا نہیں، لیکن بیٹھا اس لیے ہوں یہاں پر کہ سیدوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نانا کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے مت دیکھے، میری باتوں کو دیکھے۔ قرآن حدیث نے مجھے اس مقام پر بٹھایا ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا یہاں بیٹھ کر بیان کرتا، لیکن جو باتیں میری عزت نہیں، ان باتوں کی عزت ہے کہ یہ باتیں قرآن اور حدیث والی باتیں ہیں۔ غور کرے ولایت اہل بیت، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت اگر مشکل میں ہو تو ان کی مدد کرو، بولو نا سبحان اللہ۔ میری اہل بیت اگر مشکل میں ہو تو ان کی مدد کرو، اور حضور فرماتے ہیں اگر میرے خاندان سے میری اہل بیت کی اگر تم نے مشکل ہٹا دی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اگر تم نے میرے خاندان کو کوئی قرضہ دیا، اور وہ سید زیادہ واقعی سید ہو، سیدوں کی نیت ڈبانے والی نہیں ہوتی ہے، لیکن واقعی جو سید ہو اگر ان کو قرضہ دیا اور وہ دے نہ سکے پلٹا کر، حضور فرماتے تم سختی مت کرو، قیامت کے دن وہ قرضہ میں ادا کروں گا، بولے یار محبت سے سبحان اللہ۔ قیامت کے دن ان کا قرضہ میں ادا کروں گا، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے کاروبار چلے، ہمارے مال میں برکت ہو، اور حضور فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے اور تمہاری عمروں کو اللہ لمبی رکھے، لمبا جینا کون نہیں چاہتا، اس کے مال میں برکت کون نہیں چاہتا، حضور فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے مال میں برکت آئے اور تمہاری لمبی عمریں ہو، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو، بولو نا سبحان اللہ۔ بس ان کی محبت تمہارے مال میں برکت لاتی ہے، ان کا ادب آپ دیکھیں بزرگوں نے کیسے عمل کر بتایا۔ اب معرفت اہل بیت آئے صحابہ کا دور، پہچان لیے تھے صحابہ نے کہ یہاں پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، مطلب کون ہے، جب بار بار آپ بول رہے ہیں حدیث میں بھی آیا ہے، آپ کو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، سنیے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے، ہمیں کہا جا رہا ہے تم میں سے، صحابہ کے بعد ہمارا قیامت تک کے مسلمان حضور فرما رہے ہیں، حضور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے خاندان سے اچھا ہوگا، مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک اور حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ، میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ، میرے خاندان کو اپنے خاندان سے زیادہ محبت نہ کرے، محبت سے سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث نے رحمت الکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت اور میری امت سے ان کے محب حوض پر دونوں انگلیوں کو ملا کر فرماتے ہیں جو میری امت، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا
تو قیامت کے دن حوض کوثر پر وہ دونوں ایسے آئیں گے. بولے نا سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ کو یہاں کئی حدیثیں ہیں. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی سب سے پہلے میں، فاطمہ، حسن اور حسین جنت میں داخل ہوں گے. حضرت علی نے فرمایا حضور ہمارے چاہنے والے، بولو نا سبحان اللہ. مولا علی نے فرمایا حضور ہمارے چاہنے والے. حضور فرمایا علی گھبرائے نہیں، وہ ہمارے پیچھے ساتھ ہوں گے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. سنیے میں آپ کو حدیث پاک بتاتے جا رہا ہوں. رحمت الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی وہ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا. بولے نا سبحان اللہ. مطلب کیا؟ سرکار فرمایا میرے درجے میں مطلب نبی نہیں ہوگا بلکہ میرے محل میں خادم بن کر رہے گا. بولو محبت سے سبحان اللہ. میرے درجے سے مراد یہاں میرے خادم بن کر رہے گا. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے عبد المطلب کی اولاد پر کوئی احسان کیا، یعنی اہل بیت پر کوئی احسان کیا اور اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا، حضور فرماتے ہیں پریشان مت ہو، قیامت کے دن اس کا بدلہ میں چکا کروں گا، میں ادا کروں گا. کتنے حدیثیں آپ کو بیان فرماؤ، لیکن ایک اور حدیث مجھے چاہتا ہوں کہ آپ ضرور سنیں. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چار قسم کے لوگوں کی شفاعت حضور فرماتے ہیں میں کروں گا. چار لوگ ایسے ہیں ان کی شفاعت فرماتے حضور میں کروں گا. فرمایا پہلا میری اولاد کی عزت کرنے والے. بولو یا سبحان اللہ. یہ سارے حدیثیں برکات آل رسول سے پڑھ لاؤ. کتاب برکات آل رسول بڑی معتبر کتاب ہے اور اللہ میرے پاس الحمدللہ آپ لوگ کی دعا سے سیاہ کے ساری کتابیں موجود ہیں، بخاری مسلم سارے کتابیں اور علماء اہل سنت کے اکابر کتابیں میرے روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ اگر کوئی میں ایک کتاب کو نہیں مانتا تو اس سے بڑی کتاب کے بھی حوالے موجود ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنیں آپ، سرکار فرمایا چار لوگ ہیں جن کی میں شفاعت کروں گا. پہلا جو میری اولاد کی عزت کرے، دوسرا جو ان کی ضرورت کو پورا کرے، بولو سبحان اللہ. تیسرا جو شخص ان کے امور کے لیے کوشش کرے جب انہیں اس کی ضرورت پیش آئے، یعنی سید کو کوئی کام مشکل پیش آئے تو اس مشکل کو ہٹانے کے لیے ان کا ساتھ دینے والا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اور چوتھا فرمایا دل اور زبان سے ان سے محبت کرنے والا. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ اچھا دیکھیے چاروں کوالٹی آپ کو سننے میں ملے گی. بولو نا سبحان اللہ. معرفت اہل بیت میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو سب باتیں کر رہا ہوں، غور کریں. حضرت مولا یا ایک اور حدیث پاک سنیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے پل صراط پر بہت زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جب میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے شدید محبت کرے گا. آگے سننے کی وجہ حضور کیا فرمایا؟ تم پل صراط جانتے ہو؟ پل صراط پر ایمان رکھنا ضروری ہے. پل صراط دوزخ کے اوپر وہ پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس پل کو پار کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. حضور فرماتے ہیں جو پل صراط پر آسانی سے پار ہو جائے گا وہ ہوگا جو اہل بیت اور میرے صحابہ سے شدید محبت کرتا ہے. آپ شیعوں کو دیکھ لیں، آپ اہل بیت سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کو معاذاللہ گالیاں دیتے ہیں. وہابیوں کو دیکھیں آپ، صحابہ سے تو محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، علی اور امام حسین سے چڑھ کر ان کے سامنے بے ادبیاں کرتے ہیں. یہ دونوں بے ادب ہے اور سنی وہ ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا فرمایا سرکار نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو گفتگو میں مصروف ہے. جبکہ دیکھیے میں یہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ زبرکت ہے. یہ بڑی اس حدیث میں حضور کی میلاد بھی بیان ہوئی ہے اور نبی کے گھر والوں کی اہمیت بھی بیان ہوئی. اور یہ حدیث المستدرک میں امام حاکم نے بھی نقل فرمایا ہے. یہ حدیث پاک کیا ہے سنیں آپ. حضرت عباس حضور کے چاچا ایک بار حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں جو ہے جا رہا تھا، کچھ قریش کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے،
آپس. تو میں ان کے قریب گیا, انہوں نے مجھے دیکھ کر اشارے میں کہا کہ خاموش ہو, اپنی بات کو پلٹا دیا. کبھی ہوتا ہے نا, کبھی دو لوگ بات کر رہے ہیں, اگر ہم چاہے اچانک بولتے ہیں اشارہ, انہیں خاموش ہو. ایسا ہوا حضور کے چاچا کے ساتھ ہوا, حضور کے چاچا کے ساتھ. سبحان اللہ مت بول بیٹا, سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. حضور کی چاچا سے کیسا ایسا معاملہ ہوا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی لوگ بیٹھتے ہیں بات کر رہے ہیں, تیسرا آ گیا تو شاید انہوں نے آ گیا خاموش رہو. اس طرح کا معاملہ حضور کے چاچا کے ساتھ ہوا. حضور کے چاچا کو دلی تکلیف ہوئی, یہ لوگ مجھے دیکھ کر بات پلٹا دیے. حضور کی بارگاہ میں گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح کا معاملہ لوگوں نے کیا ہے, اہل ایمان نے میرے ساتھ کیا ہے. حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بولو یار, حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا, چہرہ سرخ ہو گیا, لال ہو گیا. سرکار جلال میں آ گئے اور فرمایا ممبر بٹھاؤ. ممبر بٹھایا گیا, سرکار ممبر پہ کھڑے, سارے صحابہ کو بلا کر فرمایا بتاؤ کہ میں کون ہوں. جلال کے سرکار, صحابہ پریشان ہے حضور کا جلال کو دیکھ کر, بتاؤ کہ میں کون ہوں. صحابہ نے حضور اب اللہ کے رسول ہے, نہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں تو رسول, لیکن میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ میں کون ہوں. حضور اب اللہ کے رسول ہے, فرمایا سچ کہہ تو, لیکن پھر بھی بتاؤ کہ میں کون ہوں. صحابہ نے حضور اب اللہ کے رسول ہے. سرکار نے فرمایا سچ ہے, لیکن پھر بھی بتاؤ کہ میں کون ہوں. حضرت عمر نے ہاتھ جوڑ کے حضور آپ بتائیں. سرکار نے فرمایا یقین رسول تو ہو, لیکن میرے باپ کا نام عبداللہ ہے. بولو نا سبحان اللہ. میری ماں کا نام آمینہ ہے, میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے. میرا اللہ نے جب مجھے پیدا کرنا چاہا, بولو سبحان اللہ, اللہ نے جب مجھے پیدا کرنا چاہا, جو خاندان قبیلوں کو اللہ نے دیکھا تو سب سے اچھے خاندان اور سب سے اچھے قبیلے میں مجھے پیدا کروایا ہے. اور حضور فرماتے سنو, اس روئے زمین پر سب سے اچھا قبیلہ اور خاندان میرا ہے. اور تمہاری اتنی ہمت ہوگی کہ میرے خاندان کے آدمی کو دیکھ کر بات بدلو. اللہ اکبر. میرے خاندان کے آدمی کو دیکھ کر چہرہ بدلو, رنگ بدلو, بات بدل دو. حضور فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. تب حضور نے فرمایا تم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے تو میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ, میرے خاندان کو اپنے خاندان سے زیادہ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. بولے محبت سے سبحان اللہ. اچھا سنیں, اتنے حدیث آپ اہل بیت, سرکار نے فرمایا معرفت اہل بیت, جنہوں نے انہیں پہچان لیا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے, ان سے پوچھو کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آؤ, سب سے پہلے اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے. نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے, سب سے افضل کون ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہم ان کی بات, یہ صحابہ جان گئے تھے نبی کے گھر پر, وہ حضور کو خوش کرنا ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, ذرا سنیے آپ, اس سے پتہ چلے گا معرفت اہل بیت سے کہ جب نبی کے گھر والوں کا مقام یہ ہے تو کربلا میں شہید ہونے والے حسین حسین کا مقام و مرتبہ کیا تھا, ان کے اولاد کا مقام و مرتبہ کیا تھا, حضور کتنی محبت فرماتے تھے. آپ توجہ فرمائے, حضرت سیدنا اسامہ بن زید, اسامہ, حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ, کون ہے جانتے ہیں اسامہ بن زید؟ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے, زید بن حارثہ. یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ حضور کے منہ بولے بیٹے. بولو یار سبحان اللہ. حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے, لیکن حضور کو باپ نہیں کہا جائے گا, لیکن حضور کو ان سے لاڑ اتنا تھا, حضور سے, حضرت زید سے حضور اتنی محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے, لوگ مکے میں کہتے تھے کہ محمد بن زید, یعنی زید تو محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید حضور کو اتنے لاڈلے, اتنے پیارے, اور اتنے پیارے غلام تھے. حضرت زید کا نکاح حضور نے ام ایمن سے کرایا تھا, ام ایمن سے کرایا تھا. اچھا, جب نکاح کرایا تو ان کو بیٹا پیدا ہوا اسامہ. بولو سبحان اللہ. میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں یہاں پر, یہ حدیث کو غور کرے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے والوں نے, کیونکہ حضرت اسامہ بڑے خوبصورت تھے, تو مکے والوں نے اسامہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر مکے والوں نے افواہ پھیلا دی, زید اور ان کی بیوی تو بڑی خوبصورت ہے, زید
ان کا بچہ تو بہت خوبصورت ہے، کہ ایسا تو نہ ہو کہ ماشاء اللہ کی بیوی نے کوئی ایسا کام کیا ہو، بچہ پیدا ہوا ہو۔ یہ مکے میں ان کے نسب پر شک کرنے لگ گئے۔ اور اس دور میں تو آج کے دور کی ایسی ترقی تو نہیں تھی کہ ڈی این اے ٹیسٹ کر کے پتہ کر لے۔ اس دور میں جب پتہ کو چلا جاتا تھا نا، وہ ہاتھوں کے کوڑوں کو دیکھ کر پہچانا۔ یہ ہاتھ ہے نا ہمارے، ادھر دیکھے میرے طرف، یہ ہاتھ کے کوڑوں کو دیکھتے اور پیر کے کوڑوں کو دیکھ کر پہچانتے کہ یہ کون۔ آپ بیٹھے ہوئے بالکل اطمینان سے بیٹھے جاتے، ہم گھنٹوں روڈیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ پہلوانوں، لیڈروں، سود خوروں کے ساتھ بیٹھو کو نہ نیند آتی، نہ جھپکا آتا، نہ سستی آتی، نہ کاہلی آتی۔ ساری رات ہمارے ہاتھ سے یہ فون نہیں جا رہا، تب نہ سستی آ رہی نہ کاہلی آ رہی، مسجد میں بیٹھے۔ ہاں نہیں، یہ لوری نہیں ہو رہی ہے، یہ قرآن حدیث کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سمجھو ان باتوں کو، کسی کو تانا دینا مقصد نہیں ہے۔ آپ کو بولنے سے نہ میرے خون میں اضافہ ہوگا نہ گوشت میں اضافہ ہوگا، میں آپ کو یہ قرآن حدیث کا ادب بتانا چاہ رہا ہوں۔ ادب ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ غور کریں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بیٹے نے لوگوں نے مکے میں افواہ پھیلا دی، حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن جب مکے کے لوگوں نے، بڑے کیفیت شناس لوگ جو اس دور کے ڈاکٹر سمجھیے، انہوں نے اسامہ کی انگلیوں کو دیکھا اور زید کی انگلیوں کو دیکھا اور دیکھ کر فیصلہ کیا اسامہ زید ہی کا بیٹا ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ انگلیوں کا دیکھ کر جب فیصلہ ہوا اسامہ زید ہی کا بیٹا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور میرے گھر میں آئے، بہت خوش تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آج اتنے خوش نظر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ اتنے خوش نظر کیسے آ رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ بات یہ ہے، بات دراصل یہ ہے، مکے اور مدینے والوں نے بات کو مان لیا کہ اسامہ زید ہی کا بیٹا ہے۔ جتنا محبت تھا حضرت زید سے۔ اچھا جب یہ اسامہ پیدا ہوئے نا، حضور جب بھی کہیں جاتے سواری پر بیٹھ کر اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھا لے۔ بولا نا سبحان اللہ۔ اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور بٹھا کر جاتے، توجہ فرمائیں، بٹھا لیتے۔ جب کہیں بھی صحابہ نے دیکھا اسامہ حضور کے پیچھے بیٹھے، اتنا لاڑ سے پیار کرتے تھے اسامہ سے حضور۔ جب یہی اسامہ کہتے، رات کا وقت تھا، حضرت اسامہ کہتے میں حضور کے پاس گیا رات میں، اور وہی سردی کے دن تھے، میں حضور کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، حضور باہر آئے، حضور چادر اوڑھے ہوئے تھے، حضور چادر اوڑھے ہوئے تھے اور سرکار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں حضور سے بہت دیر تک بات کرتا رہا، لیکن چادر کے اندر کچھ ابھری ہوئی چیز مجھے نظر آئی۔ اگر میں چادر کچھ چیز یہاں رکھ کر چادر اوڑھ لوں تو آپ کہیں گے حضرت آپ کے چادر کے اندر کیا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں حضور کو جگایا، حضور آئے، تو کافی دیر حضور سے بات ہوئی، لیکن جو ہے نا وہ چادر کے اندر کوئی ابھری ہوئی چیز تھی، حرکت بھی نہیں کر رہی تھی، میری بات ختم ہوئی، میں نے فرمایا حضور بنا کیا؟ اب میں نے بتایا کہ حضور اسامہ سے کتنی محبت کرتے تھے، ہر سفر میں اپنی سواری میں ساتھ بٹھاتے تھے۔ اب حضرت اسامہ کہتے میں نے بات ختم کی، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے چادر کے اندر کون ہے؟ یہ چادر کے اوپر اندر چیز کیا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور نے چادر ہٹائی تو میں نے حسن اور حسین کو دیکھا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ حضور نے حسن اور حسین کو دیکھا۔ اب دیکھے سرکار نے فرمایا اسامہ میں تجھ سے تو محبت کرتا ہوں، لیکن سن اصل محبت تو ان سے کرتا ہوں۔ یہ حسن، اور میں اعلان کر دیں آج کے بعد جو حسن حسین سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اچھا دیکھیں آپ، چھوٹا بچہ بالکل یہ سمجھے 2 یا 3 سال کا بچہ، اس کو آپ گود میں بٹھائے چادر اوڑھ لیں گے، کچھ دیر کے مسلے گا یا نہیں مسلے گا؟ گرمی ہوگی، بے چینی ہوگی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں بہت دیر بات کرتے رہا اور میں نے دیکھا وہ ذرا ہلے بھی نہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یاد رکھو، اہم بات، جب بچے پر ماں یا باپ کو ذرا پیار لاڑ زیادہ ہو جاتا ہے نا، جب بچے پر باپ کو یا ماں کو لاڑ زیادہ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بچے کو ماں کیا کرتی کمر پر بٹھا لے۔ بولو نا سبحان اللہ، یہ زیادہ پیار کی پہچان ہے۔
زیادہ لاڑ کی پہچان ہے کہ جب باپ بچے سے زیادہ لاڑ کرتے ہیں. کبھی کیفے دیکھے اگر اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے, اپنے بچے کو کمر میں بٹھا کر دیکھے تو پیار زیادہ ہوتا ہے, لاڑ زیادہ ہوتا ہے, تب بچے کو کمر میں بٹھایا جاتا ہے. اب دیکھیں حضور نے خود حسن حسین کو اپنے کمر پر بٹھایا. اچھا سنیں, جب بٹھایا تھوڑا تصور کرے, تھوڑا خیال کرے کہ حسن کو یہاں بٹھایا تو ایک ہاتھ پیٹھ پہ اور ایک ہاتھ سینے پر, حسین کو یہاں بٹھایا ایک ہاتھ پیٹھ پر حضور کے, سینے پر دوسرا ہاتھ. بولو نا سبحان اللہ, محبت سے بولے سبحان اللہ. وہ میرے حضور کا سینہ تو وہ سینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. الم نشرح لک صدرک والے سینے پر ہاتھ حسن کا بھی ہے, حسین کا بھی ہے. گویا یہ اشارہ دے رہے ہیں حسن حسین, نانا جان تو دے دیں گے اور آپ کے دین پر استقامت پر جمے رہیں گے اور آپ کے دین کو آگے پہنچا کر رہیں گے. آپ دیکھیں, آپ حدیث میں آتا ہے خاتون جنت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا. بولنا محبت سے سبحان اللہ. حضور کی 4 بیٹیوں میں چوتھی بیٹی بڑی لاڈلی بیٹی. حضور فرماتے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. سرکار جس کو دیکھ کر فاطمہ خاتون جنت کو دیکھ کر حضور کھڑ جاتے تھے اور اپنی جگہ بٹھا لیتے تھے. یہ خاتون جنت میں بھی فاطمہ زہرا جن کو حضور نے فرمایا ہو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جملے پر غور کرو عقل سے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, یہ نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مطلب کیا, اگر میں طہارت ہوں تو طہارت کا ٹکڑا فاطمہ ہے, میں قرآن تو قرآن کی تفسیر فاطمہ ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. وہ فاطمہ خاتون طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جو اتنی عبادت کرتی تھی کہ رات میں جب سجدے میں جاتی تو فجر کی اذان ہو جاتی. عابدہ ایسی, طیبہ ایسی, زاہدہ ایسی, پاکیزہ ایسی جن کی پاکیزی قرآن بیان کرتا ہو. بولے یار سبحان اللہ. اچھا مجھے بتائیے, ایک نوجوان عورت, بڑے حضرت بھی بیٹھے ہوئے, بڑے حضرت بھی بیٹھے ہیں, سنیں میری بات پر. ایک نوجوان بچی پورا 1 مہینہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ کہ ایک بچی نوجوان عورت کو مہینے میں 6 دن یا 10 دن ایسے آتے اس کو نماز معاف ہے, نماز معاف ہے, معاف. لیکن خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ ملا ہی نہیں, وہ ہمیشہ نماز پڑھتی تھی. بولے یا سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. وہ ہمیشہ نماز پڑھتی تھی. بعض علماء نے کہا عصر کی نماز کی بات ہو جاتی تھی, مغرب سے پہلے صاف ہو جاتی تھی تو نماز پڑھتی تھی. لیکن وہ جو خون ہے نماز میں ہوتا ہے, اسی خون سے تو بچہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں, اسی خون سے تو ہم پیٹ میں بنتے ہیں. اللہ کا کرامات دیکھو, اللہ کی قدرت دیکھے, اسی خون کے نطفے سے ہمارے گوشت کو, ہماری ہڈیوں کو اللہ بناتا ہے. بولے یا سبحان اللہ. اور خاتون جنت طیبہ طاہرہ پاکیزہ ایسی خاتون جن کو وہ خون تھا نہیں تو حسن حسین پیدا کیسے ہوئے؟ لوگ آج تک پریشان ہیں. تو بریلی کے احمد رضا خان نے جواب دیتے ہوئے فرمایا آؤ عشق کی بولی میں سمجھاتا ہوں راز کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بولے محبت سے سبحان اللہ. حضور خوش ہوتے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. اس لیے حضور نے فرمایا فاطمہ میری جنت کی حور ہے. بولے سبحان اللہ. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا جن کے ابا علی ہو, جن کی ماں فاطمہ ہو. بولو نا سبحان اللہ.
بولو نا حسینیت زندہ باد، حسینیت، حسینیت۔ یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے، ان کے در سے صدقہ غوث اعظم کو بھی ملتا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جن کے در سے صدقہ غریب نواز کو بھی ملتا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جن کے صدقہ جو ہے بندہ نواز ہر ولی اللہ کو ملتا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جن کے ہاں میں اسلام کا حسن ہے۔ یہ وہ حسین ہے جن کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے۔ یہ وہ حسین ہے جن کی یا میں اسلام کی یاری ہے۔ یہ وہ حسین ہے جن کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ حضور گئے، بی فاطمہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ حضور کی بارگاہ میں آئی، اپنے بیٹے دونوں شہزادوں کو ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان، بولے کیا؟ یہ میرے بیٹے حسن و حسین، ان کو کچھ دیجیے۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے کچھ پیسے مانگ رہے ہیں؟ نہیں، مسئلہ وہ نہیں تھا، بنا بدر نے حسن و حسین کو کچھ دیجیے، کچھ دیجیے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے؟ کون مانگ رہی ہے؟ سمجھے؟ اگر اللہ کے علاوہ غوث اعظم سے مانگے تو شرک، بندہ نواز سے مانگے تو شرک۔ یہ وہاں پہ آئے تھے، عرب دینے والا تو حقیقت اللہ ہی ہے، یہ ذریعہ بنایا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ یہ کیا کر رہے ہو، مجھ سے کیا مانگ رہے ہو، اللہ سے مانگو، نہیں۔ حضور نے دونوں شہزادوں کو قریب کیا اور فرمایا فاطمہ، اپنے سینے سے ہاتھ لگا کر حسن کے سینے کو ہاتھ لگا کر فرمایا اپنا علم، اپنا قوت برداشت میں نے حسن کو دیا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اور فرمایا فاطمہ سنو، حسین کو اپنی بہادری اور استقامت حسین کو دیا ہے۔ ایک میت ہمارے گھر میں ہو جائے تو بندے کے ہوش اڑ جاتے، صبر ختم ہو جاتا، زبان سے آج تو یہ دور چل رہا ہے، گھر میں اگر میت آ جائیں تو ماں بہنوں سے ایسی الفاظ منہ سے روتے روتے نکلتے ہیں جس کے نکالنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے باہر ہو جاتا ہے، ایسے کفری الفاظ نکل جاتے ہیں۔ ہاں ہو رہا ہے ایسا۔ ایک میت گھر میں ہو جائے تو ہماری زبانوں سے ایسے جملے اللہ کے لیے، فرشتوں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کربلا میں حسین پاک کے سامنے ایک میت تھوڑی تھی، 72 میتیں تھیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور میتوں میں بیٹوں میں 6 مہینے کا بیٹا، ایسی میتیں تھی۔ لیکن وہاں امام حسین کے صبر کا، استقامت کا جائزہ لیجئے کہ آپ میدان میں ایسے مضبوط پہاڑ کی طرح جمے رہے، آپ کہیں گے یہ کہاں سے آئی تھی استقامت؟ حضور نے بچپن میں ہی کہا تھا میں نے اپنی استقامت طاقت حسین کو دے دی ہے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے بڑے ہی بڑوں کے مقام کو جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، حضور دنیا سے اپنے اہل بیت کا مقام بتاتے ظاہری طور پر پردہ فرمائے، آج بھی زندہ ہیں۔ ابوبکر کا دور تھا، ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور تھا۔ نماز پڑھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے، دیکھا کہ امام حسن کھیل رہے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے اپنے کھاندے پر حسن کو بھی بٹھایا، حسین کو بھی بٹھایا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ حضور نے اپنے کھاندے پر حسن کو بھی بٹھایا ہے اور حسین کو بھی بٹھایا ہے، اور ایک حدیث ایسی بھی ہے اپنے اس کھاندے پر علی کو بھی چڑھایا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کے اندر جو بت تھے اس کو گرانے کے لیے مولا علی کو کہا علی کاندھے پہ چڑھ جا۔ بولنا سبحان اللہ۔ علی کاندھے پر چڑھے، حضور نے کہا علی تمہارا ہاتھ پہنچ رہا ہے، تمہارا ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ مولا علی نے کہا تھا حضور اگر آپ اشارہ دے تو عرش کو بھی پائے کو کھینچ سکتا ہو۔ وہاں تک آ جا رہا، یہ روحانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ نسبت والے جان سکتے کہ پیر جب مرید کی تربیت کر اعلیٰ مقام پہنچاتے ہیں روح کا مقام کیا ہو جاتا ہے۔
بولے محبت سے سبحان اللہ. اور کئی مرتبہ حسن و حسین کو بٹھایا. اچھا جب بچے کو گردن پہ بٹھایا ہے نا حضور نے اپنے کاندھے مبارک پہ, دونوں ذرا تصور کرے, دونوں پیر یہاں, اور پکڑنے کے لیے یا تو سر پر امامے پر, یہ تو بال مبارک کو پکڑنا. حضور ہمیشہ امامے پر رہتے تھے. بولو نا سبحان اللہ. آپ تصور کرے ذرا عقلی طور پر, حسین بیٹھے حضور کے کاندھے پر, بولے یار سبحان اللہ, اور حسین کے دونوں ہاتھ حضور کے امامے پر, اور حضور کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پر. گویا یہ اشارہ حضور دے رہے, حسین کربلا میں یہ قدم ہٹنا نہیں چاہیے, مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے. حسین بھی کہہ رہے تھے اشارے میں کہ نانا جان اس امامے کی عزت ضرور رکھو گا. بولو محبت سے سبحان اللہ. اب شیعہ میں کہتے ہیں, دیکھیے حضور بار بار علی کو بھی بٹھایا ایک مرتبہ کاندھے پر, حسن حسین کو تو بار بار بٹھایا. میں نے کہا تم ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخیاں کرتے کرتے اسے آپ تک بھی کہو. میں نے کہا ٹھیک ہے, حسین اور حسن کو حضور نے بٹھایا. میں نے کہا ہجرت کر کر حضور جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے نا, ابو بکر نے حضور کو بٹھایا ہے. ارے بولو محبت سے سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. ابو بکر نے غار ثور تک حضور کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے. میں نے کہا وہ بھی شان والے اور یہ بھی شان والے ہیں. بے کالے کپڑے والے, تو کیا جانے کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے, تو کیا جانے عمر کا مقام کیا ہے. یہ اہل بیت اہل سنت و جماعت. اسی لیے دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا تھا کہ سنو, محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک 3 کلر کے کپڑے ہرگز نہ پہنو, اور اس پر عمل کرے گی. بولے انشاءاللہ. اگر کوئی بچے پورا پہنے ہیں تو میں کہوں گا یہ نیت کرے ابھی سے. حضور نے کیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا 3 کلر کے کپڑے مت پہنو. ایک ٹوٹل کالے, اب کالے سے میرا امامہ بھی میں نے کالا پہنا ہے, ٹوٹل کالے اوپر سے نہیں ہے جو شیعہ. فرمایا یہ شیعوں کا طریقہ ہے اور شیعہ صحابہ کے گستاخ ہیں, سنیں. اور دوسرا ٹوٹل ہرے کپڑے, یہ علم اٹھانے والوں کا طریقہ ہے, اس لیے نہیں پہنا جائے گا. اور ٹوٹل لال کپڑے اوپر سے لے کے نیچے تک ٹوٹل لال کپڑے. اعلیٰ فرماتے ہیں جو ہے رافضیوں کا خارجیوں کا طریقہ ہے. یہ کربلا میں امام حسین کی شہادت پر خوشیاں منا رہے تھے معاذ اللہ. اور حضور نے کیا فرمایا, جو جس قوم کی شکل کو اختیار کرے گا وہ انہی سے اٹھے گا, وہ انہی میں سے اٹھے گا. تو خدا کے واسطے ان کپڑوں کو پہلی تاریخ سے لے کر 13 محرم تک یہ کپڑے نہ پہنے. کربلا کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو صحیح علماء اہل سنت سے سنے, اسے سبق کیا ملتا ہمیں سمجھائے بھی, آپ سمجھے اور اپنی زندگیوں پہ عمل کرے. بات ختم کر رہا ہوں اہل بیت کا, معرفت اہل بیت. صحابہ نے پہچان یہ تھا کہ حضور خوش ہوں گے تو اہل بیت کی خدمت سے. آپ دیکھیں ابو بکر صدیق نماز سے باہر نکلے, دیکھا حسن کھیل رہے, حضور پردہ فرما چکے, ابو بکر کا دور ہے. حضرت ابو بکر صدیق چلتے چلتے گئے بچوں میں سے, ذرا سوچو, بچے جب کہہ رہے تھے جھکا, حسن کو اٹھایا کاندھے پہ بٹھایا. بولے یار سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. کاندھے پر بٹھایا, اور جب بٹھایا دیکھ وہاں بھی کہہ رہا اس میں کیا بات ہے, بٹھایا کون سی بڑی بات ہے. میں نے کہا تجھے بڑی بات نظر نہیں آ رہی؟ نہیں. میں نے سن, ابو بکر نے بٹھایا. ایک حدیث ایسی بتا دے کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھایا نہیں, صرف حسن کو بٹھایا. اور جب حسن کو بٹھایا, کس تو جب بٹھایا تو کوئی اور کتاب نہیں, بخاری میں لکھا گیا ہے. اس لیے ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے اپنے اولاد سے زیادہ نبی کی اولاد سے محبت ہے, اپنے خاندان سے زیادہ نبی کے خاندان سے محبت ہے. یہ ابو بکر کا تھا. عمر کو دیکھیں, عمر فاروق نے تو کمال ہی کر دیا اہل بیت کی محبت میں. بولے نا محبت سے سبحان اللہ, بہت ہی کمال کر دیا, بہت زیادہ کمال کر دیا عمر ابن خطاب نے. تو پریکٹیکل طور ارے خود افضل ہے, لیکن حسن حسین سے محبت کیسی, علی سے محبت کیسی. آپ دیکھیں فاروق اعظم کے دور میں بہت سا مال مدینہ پاک میں آیا, کئی ملک فتح ہوئے تھے, مال غنیمت آئی, اور مال غنیمت جب آتا تو فاروق اعظم بانٹتے تھے.
اب بانٹتے تھے. حضرت عمر ابن خطاب بیٹھے ہوئے. کون؟ عمر. حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کون؟ عمر. جس کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. کون؟ عمر. سر کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے. وہ عمر کو محبت کیسی تھی علی اور اہل بیت سے. آپ دیکھیں میں محبت بتا رہا ہوں, محبت اہل بیت. بات ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر منگل کے دن 10 محرم کو صبح 9 بجے سے پروگرام رہے گا, آپ ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ. جب میں آپ کو پہلے یہ خاندان اتنی شان والا, میں کئی حدیثیں آپ کو سنا چکا ہوں, تو ان کی شہادت بھی کتنی شان والی ہے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. یہ بات حدیث, یہ واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں کہ صحابہ کس طرح, صحابہ جو ہے بیت سے کیسی محبت کرتے تھے. حضرت عمر مال بانٹ رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف, یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہے, عبد الرحمن بن عوف ان کا نام ہے. یہ حضرت عمر کے خاص دوست بھی تھے اور ذرا وہ حضرت عمر سے بات فریق ہوئے کرتے تھے. حضرت عمر مال بانٹ رہے, امام حسین آ گئے. بولے نا سبحان اللہ. امام حسین آ گئے. آ کر کہا چاچا میں یہ لے لوں. حضرت عمر کا لے لیجیے. پھر انہوں نے مال بہت رکھا ہوا تھا کہ چاچا میں یہ بھی لوں. کہا لے لیجیے. پھر انہیں امام حسین چاچا میں یہ بھی لوں. کہا لے لیجیے. عبد الرحمن ہاتھ میں کیا کر رہا, اور بھی لوگ پیچھے کھڑے ہوئے کہ سارا مال حسین کو دے دے, سارا مال حسین کو دے دے گا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اتنا کہنا تھا, عمر کے چہرے کا رنگ بدلا اور کہا عبد الرحمن سارا مال تو کیا, میں خود ان کے نانا کا ہوں. یہ کہہ کر حضرت عمر نے اپنا امامہ ہٹایا. فرمایا عبد الرحمن یہ جو بال میرے سر میں ہے نا, یہ بال بھی ان کے نانا کی وجہ سے ہو گیا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. اچھا حضرت عمر نے فوج کی ترتیب حضرت عمر نے دی تھی. فوج کو تنخواہ حضرت عمر نے یہ رول نکالا تھا, اور جو فوج کو تنخواہ دینا تھا وہ کیا رول تھا, جو حضور کے ساتھ جنگ بدر میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے, اس جنگ میں جو صحابہ تھے ان کو سب سے زیادہ ہدیہ دیا جائے گا, بعد والوں کو کم, ان کے بعد والوں کو کم. یہ ترتیب دی تھی حضرت عمر نے. اب دیکھیں ہدیہ بانٹا جا رہا ہے. آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا, ان کو آپ نے 500 دیا. ان کو کتنے دیا؟ حسین کو 1000 دیا. بولنا سبحان اللہ. بیٹے نے کہا ابو جان میں والد کی طرف سے نہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ نے جو رولز بنا اس رول سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بولے کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بیٹے نے کہا ابا جان بات بتائے, میں تو حضور کے ساتھ بدر میں بھی تھا, احد میں بھی تھا, اور فلاں جنگ میں بھی تھا. حسین تو ایک بھی جنگ میں نہیں تھے, حسین تو ایک بھی جنگ میں نہیں تھے. میں حضور کے فلاں جنگ میں ساتھ تھا. مجھے 500 اور حسین کو 1000. حسین کو 1000. فاروق اعظم نے فرمایا بیٹے سن, جیسا حسین کا نانا ہے ایسا کسی کا نانا نہیں ہے. حسین کو یہ عزت نانا کی وجہ سے مل رہی ہے. معرفت اہل بیت, پہچانو میرے اہلات کو. حضور نے جو فرمایا ابو بکر کر بتا رہے, عمر کر بتا رہے ہیں. کتنے واقعات بتاؤں, بڑے بڑے بزرگان دین سے بات کی ادب کرتے ہوئے. تو لہٰذا یہ 3 حق ہمیں جاننا چاہیے, معرفت اہل بیت, محبت اہل بیت, ولایت اہل بیت. اور اہل بیت کا بھی, اہل بیت پر بھی ایک حق ہے ہمارے پر, اہل بیت پر بھی حق ہے. 3 حق ہم پر اہل بیت کے, تو اہل بیت پر بھی حقوق ہے ہمارے لیے. وہ کیا کہ اہل بیت پر حق یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ ہماری قیامت کی دن شفاعت کرائیں گے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جب اعلیٰ حضرت پوچھا گیا اگر سید ہو گناہ گار ہو تب بھی اس کی عزت کرنا چاہیے. سید ہو, نماز نہیں پڑھتا ہو تو مسلمان, اور سعادت بھٹک بھی نہیں سکتا. میں انشاءاللہ 10 محرم کا حدیث سناؤں گا. سید ہو گناہ گار ہو پھر بھی ان کی عزت کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں اگر سید گناہ گار بھی ہو تب بھی ان کی عزت کرو, اور یاد رکھو یہ عزت گناہ کی وجہ سے نہیں, گناہ کی وجہ سے نہیں, نسبت کی وجہ سے کی جائے گی. پھر آسان مثال کر دے کر اعلیٰ حضرت نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو ایک ہیرا, قیمتی ہیرا اگر کچڑ میں گر جائے, اگر قیمتی ہیرا کچڑ میں گر جائے, اگر کچڑ صاف کرو تو
ہیرا ہی ہوتا ہے، وہ قیمتی ہیرا ہی ہوتا ہے. اگر سید گناہ گار بھی ہو لیکن ہو تو سید، بولنا سبحان. تو جو سادات میں عمل والے سید ہو، بولنا سبحان اللہ. انہی ایک سید زادے کی مزار کے قریب آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی امام حسین کی اولاد میں سے آئے سے بزرگ ہے. یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے، حیدرآباد یہاں پر آئے تھے ابو الحسن تانیٰ شاہ کے دور میں، اور آپ نے بھی اللہ کے لیے اپنی جان کو دیا. موسیٰ ندی کے کنارے آج تک آپ کا مزار 345 سال سے جگمگا رہا. لوگ آج تک پریشان ہے کہ یہ ایک مسان گٹی میں مزار کہاں سے آ گئی ہے. میں نے کہا دیکھو ان کا مزار قطب شاہی دور کے پتھر سے بنا ہوا ہے، سادات ہے، امام حسین کی اولاد میں سے ہے. ہر سید کی عزت کرو، چاہے مزار میں ہو چاہے باہر ہو. بولو محبت سے سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں سچے عاشق رسول بنائے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کرنے والا بنائے. محرم میں کالے پیلے اور کالے ہرے اور لال کپڑے پہننے سے ہماری حفاظت فرمائے، ٹٹیاں بننے سے ہماری حفاظت فرمائے، علموں کے پاس جانے سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں سچا عاشق رسول بنائے کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ کربلا سے جو ہمیں سبق ملتا ہے دین کے لیے جان دینا، دین پر استقامت سے جمے رہنا، ان سبق پہ ہمیں عمل کر کے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.